اللہ نے جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے منع کیا ہے، وہ تین قسم کے ہیں۔ وہ تین قسم کے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو تو ہم کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ یہاں سستی کاہلی دوسرے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن جو کام اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ گناہ جن کو چھوڑنے کا حکم دیا وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں شیطان والے گناہ، دوسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں درندوں والی گناہ، تیسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں جانوروں والے گناہ۔ شیطان والے گناہ کیا ہے؟ کبر، حسد، دوسروں سے جلن، بغاوت، منمانی۔ اس کا آخری انجام شرک ہے۔ شیطان نے حسد کیا تھا نا آدم علیہ السلام سے، اور تکبر میں مبتلا ہوا تھا کہ میں کیسے سجدہ کروں، میں تو سینئر ہوں، آدم تو جونیئر ہے، وہ تو ابھی ابھی بنے ہیں، میں تو پرانا ہوں۔ تکبر کے نتیجے میں اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، پھر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ نفس بھی تو اللہ کا غیر ہے، تو جو شیطانی گناہ ہے اس کا آخری نتیجہ دنیا میں شرک ہے۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہے، اسی میں دھوکہ بازی بھی شامل ہے۔ یہ سب شیطان نے کیا تھا، اس کے اندر کبر تھا، اس کبر کے نتیجے میں اس کے دل میں آدم و حوا سے حسد پیدا ہوا، اس حسد کے نتیجے میں آدم اور حوا علیہ السلام سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اور اس نے بڑی محبت سے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں آپ لوگوں کا بہت ہمدرد ہوں، بہت خیرخواہ ہوں۔ یہ شیطان کی بات ہے جس کو قرآن نے نقل کی، اور اللہ فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دونوں کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے کر غلط مشورہ دیا۔ یہ سب شیطانی گناہ ہے۔ دوسرے گناہ وہ ہے جن کو درندوں کا گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ذرا طاقت آ جائے۔ کیا سمجھا ہے مجھ کو؟ جیسے درندے ہوتے ہیں، ہر کمزور جانور کو ستاتے ہیں۔ شیر کے پاس طاقت ہے تو بیچارہ ہرن نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ شیر کا، لیکن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ سانپ کے پاس طاقت ہے، وہ ڈس دیتا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے۔ کسی نے اس کا کچھ بگاڑا ہو یا نہ بگاڑا ہو، جنگل کے بھیڑیے ریچھ ہے، حملہ کرتے ہیں، کسی نے اس کا کچھ بگاڑا ہے یا نہیں بگاڑا ہے۔ چیتا ہے، حملہ کرتے ہیں، کسی نے ان کا کچھ بگاڑا ہو یا نہ بگاڑا ہو۔ کیوں؟ طاقت کے نشے میں مست ہے۔ یہ جو طاقت کے نشے میں کمزوروں کو ستایا جاتا ہے، یہ درندوں کا گناہ ہے۔ جیسے عورتیں کسی مجلس میں جاتی ہے اور واپس آ کر کہتی ہے میں نے تو اس کو ایسی بات کہی کہ وہ گھنٹوں تک اندر ہی اندر چلتی رہی۔ دوسروں کا دل دکھانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ یہ بچھو کا کام ہے، سانپ کا کام ہے۔ گویا عورت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ میں اب بہت کامیاب سانپ بن گئی ہوں، اب میں ایک بہت خوبصورت ناگن بن گئی ہوں، اب مجھے ناگن کہنا چاہیے، کامیاب بچھو بن گئی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایسا ڈستی ہوں کہ جس کو ڈستی ہوں وہ اب تو یاد رکھتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ درندوں والے گناہ ہیں۔ دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف دینا، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنا، اس کی آخری حد ہے کسی کو جان سے مار دینا۔ پہلے ستانا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، اور آخری کنارہ ہے، آخری حد ہے جان سے مار دینا۔ تیسرا گناہ جانور والا ہے۔ جانور کا کیا کام ہے؟ اس کھیت میں گئے تو کھایا، اس کھیت میں گیا تو کھانا، اور پھر آپس میں شہوتیں پوری کرنا۔ تیسرا اور کیا کام ہے؟ بکریوں کو دیکھو، بیل کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، ان کا یہی کام ہے، کھانا پینا، شہوتیں پوری کرنا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بس کھانے کا شوق ہے، جو من میں آئے وہ میں کروں، خواہشات پوری کرنا، اسی کی خاطر دکھاوا ہوتا ہے، اسی کے لیے سجنا دھجنا ہوتا ہے، اسی کی خاطر بننا سنورنا ہوتا ہے، سب لوگ مجھے دیکھے، اس کی آخری انتہا ہے زنا۔ دیکھو تین گناہ ہے۔ پہلی قسم ہے شیطانی گناہ، اس کی انتہا ہے شرک۔ دوسری قسم درندوں والے گناہ، اس کی انتہا ہے قتل۔ تیسری قسم جانوروں والے گناہ، بس کھانا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا، اس کی انتہا ہے زنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں اور بندیوں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ،
وہ بندے جن کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے پتہ ہے؟ سورہ فرقان، سورۃ الفرقان، عنوان ہے عباد الرحمن، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے رحمان کے بندے، یعنی اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، مسائل اسی لیے تو ہوتے ہیں نا کہ رحمت بند ہو گئی ہے، کہتے ہیں زمین سوکھ گئی، ندیوں میں پانی نہیں بچا، کھیتیاں سوکھ گئی، درختوں میں پھل نہیں آ رہے ہیں، جانور کمزور ہو گئے، چارہ ختم ہو گیا، دودھ نہیں مل رہا، فلانی چیز نہیں مل رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے رحمت روک لی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک رحمت رکتی ہے مادی دنیا میں تو کتنے مسائل آتے ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں رحمت روک لیتے ہیں تو مسائل ہی مسائل آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنو ہماری رحمت کن لوگوں کو ملتی ہے، وہ عباد الرحمن، ان کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے؟ فرمایا تین قسم کے کام نہیں کرتے، لا يدعون مع اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی شیطانی گناہوں سے بچتے ہیں جس کا آخری انجام ہے شرک، ولا يقتلون النفس، اور نہ کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، یہ درندوں والے گناہوں کی انتہا ہے۔ ظلم نہیں کرتے، بیجا کسی کو ستاتے نہیں، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے، یہ جانوروں والے گناہوں کی انتہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جن مرد اور عورتوں کو، اللہ نے جب مرد اور عورتوں کو زنا سے منع کیا تو یوں نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جاؤ، چھوٹے چھوٹے کام بھی مت کرو جو زنا کے اسباب ہیں، جن کی آخری انتہا زنا ہے، بے پردہ نکلنا، چیٹنگ کرنا، نامحرموں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، دوستی کرنا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، فون پر غیروں سے بات کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، شادی بیاہ کی تقریبات میں سج دھج کر جانا اور نامحرموں کے سامنے جانا، یہ سب زنا کے دروازے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بہت بے حیائی کا راستہ ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو اللہ نے کیا بتلایا؟ رحمتیں کس کو ملتی ہیں؟ جو تینوں قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں۔ جب گناہ ہوتے ہیں تو آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، دنیا میں جو نقصانات ہیں علماء نے تقریباً 70 نقصانات گنوائے ہیں۔